پاکستان کی سیاست تو آپ ایک عرصے سے یعنی دیکھ رہے ہیں 70s سے آن ورڈ، اس وقت کیا صورتحال ہے؟ مطلب لوگوں کے اندر تو کافی زیادہ کنفیوژن پائی جاتی ہے جو کچھ چل رہا ہے ملک میں. دیکھیے پاکستان کے حالات جو ہے نا ہم نے خود خراب کیے اور کوئی اس کی رسپانسبلٹی لینے کو تیار نہیں ہے. وہی غلطی آپ بار بار دہراتے ہیں اور افسوس اس بات کا ہے کہ یہاں پر تیسری جماعت کو کبھی انٹر ہی نہیں ہونے دی. یعنی 2 جماعتیں تھیں اور باریاں لگ رہی تھیں، ایک آئی اور پھر اس سے کوئی ناراضگی ہوگی تو دوسری آ گئی، صحیح، اور پھر تیسری آئی تو 2 سے ناراضگی ہو گئی اور اس کی پھر ایکسیپٹیبلٹی نہ ہو سکی. تو ہم آج یہاں پر کھڑے ہیں کہ ان حالات میں جب کہ ہماری اقتصادی صورتحال بہت خراب ہے، بے شک ہمارے دونوں طرف اطراف ہمارے اب جو دوست تھے وہ آہستہ آہستہ ہم سے دور ہوتے جا رہے ہیں. ایسا ہی. اور ایک ہمارا جو بارڈر ہے وہ تو ویسٹرن بارڈر تو پہلے سے ہی خرابی، مطلب وہاں تو تعلقات 1947 سے خراب آ رہے ہیں. بالکل، تو اس پہ تو ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہ بھئی کیا حالات ہیں اور کیا بن سکتا ہے. لیکن جو ہمیں جس سے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا، جو ہمارے جس کے لیے ہم نے قربانیاں دیں، افغانستان، اور اس سے بھی ہم اب بہت دور ہو گئے. تو لازمی بات ہے کہ سب سے زیادہ یہاں پر جو پرابلم ہے اقتصادی پرابلم سے بھی زیادہ سیکیورٹی کا پرابلم، کیونکہ جب تک آپ کے امن و امان نہیں ہوگا، ظاہر ہے امن و امان نہیں ہوگا، ایک ریڈی والا جو ہے جہاں پہ پتھراؤ ہو رہا ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے، کوئی انویسٹ کرنے نہیں آئے گا. تو اس لیے حالات یہ ہیں کہ ان حالات کے اندر کوئی ایمرجنسی کی صورتحال ہے. اس ایمرجنسی کی صورتحال میں یہ نہیں کہتا کہ یہاں پہ جمہوریت کو اٹھا کے باہر پھینک دیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت سب اسٹیک ہولڈرز کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے. اس وقت پولیٹیشینز کے اور عدلیہ کے درمیان ایک محاذرہ ہو رہی ہے. یعنی حکومتی جو پولیٹیشین ہے، حکومتی کہہ لیں، ہاں جی حکومتی ہاں، کہہ لیں، جب ہمیشہ ایسا ہی ہوتا رہا ہے نا. جی، جن کے حق میں فیصلے جا رہے ہوں وہ خوش ہیں، وہ خوش ہیں، اور جن کہتے کے ہیں آزاد عدلیہ ہے. ہاں جن کے نہ جا رہے ہوں تو ماضی کے اندر وہی لوگ جو آج خوش ہیں وہی ناراض تھے. ایسا ہی ہے. اور اسٹیبلشمنٹ کی اور جوڈیشری کی بھی دوریاں ہوتی نظر آ رہی ہیں. یعنی کہ مطلب جو ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری میں یہ کہہ سکتا ہوں. تو اس وقت یہ چاہیے کہ سارے اسٹیک ہولڈرز کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے اور اس محاذرے کا ان کو لائے گا کون؟ دیکھیں یہ تو پہلی بات تو لیکن عدلیہ ایک سائڈ پہ کھڑی آپ کو نظر آتی ہے، اسٹیبلشمنٹ ایک سائڈ پہ کھڑی نظر آتی ہے، پارلیمنٹ کے اندر ایک ظاہر ہے کہ اپوزیشن گورنمنٹ کا ڈویژن تو ایک کنسٹرکٹیو ٹھیک ہے، لیکن بظاہر یہ لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر سیاستدان ایک دوسرے کے مطلب وہ گردن پہ ہاتھ رکھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں انسٹیڈ آف کو ایگزسٹ کریں. تو پھر ان کو کون ایک پیج پہ لائے گا یا ایک ٹیبل پہ لائے گا؟ اپوزیشن اور حکومت کا کوئی اتنا مسئلہ نہیں. صحیح. پارلیمنٹ کے اندر بھی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نظر نہیں آ رہا، کیونکہ جو اپوزیشن ہے اس کا کام ہی ہے ایک اپوزیشن کے تحت. تو پھر مسئلہ ہے کہاں پہ؟ یہ کرنا مسئلہ سسٹم میں. سسٹم کی امپروومنٹ جب تک نہیں ہوگی، جب تک چیکس اینڈ بیلنسز، سسٹم کو ایکسپلین کریں نا، چیکس اینڈ بیلنسز نہیں ہوں گے. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے آئین میں تو چیکس اینڈ بیلنسز کلیئر کیے ہوئے ہیں. آئین تو آئین ہے نا جی، آئین کے مطابق تو ہم نہیں چل رہے نا، مطلب صحیح بات جو ہے. تو چیکس اینڈ بیلنسز سے میرا یہ مطلب ہے کہ اگر کوئی چیز آپ کر رہے ہیں تو کراس دا بورڈ کریں، اس میں پالیٹکس کو انٹر نہ کریں. اگر آپ نے اور یہ نہ دکھائیں، دیکھیں نا قوم اس وقت پی ڈی ایم 1 اور اب پی ڈی ایم 2 کہہ لیں، میں خود مطلب ہم نے ووٹ دیا ان کو، ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی اتنی مایوس قوم میں نے نہیں دیکھا. ویسے آپ کیسے بیٹھ گئے ہیں ان کے ساتھ؟ آپ نے تو عمران خان کا جھنڈا جو ہے وہ گلے میں ڈالا، عمران خان سے ملے، وہ تصویر بڑی وائرل ہوئی، وہ لگ ایسے رہا تھا جیسے پارٹی مرج ہو گئی ہے. نہیں ہمارے تعلقات بہت اچھے تھے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. اور میرے عمران خان سے تعلقات آج کے نہیں ہیں، 1981 سے اچھا تعلقات ہیں. مطلب کہیں نہ کہیں ملاقات رہتی تھی. میرے بھائی کے بڑے قریب تھا، میرے والد صاحب نے ان کو واپس لے کر آئے. ہاں وہ تو چھوڑ گئے تھے، وہ تو ریٹائر. ہاں اوکے. اور وہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا. جی جی. کہ جب انہوں نے چھوڑ دی تو پھر ان کو ایک دم خیال آیا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کر دی. عمران خان نے. صحیح. پھر انہوں نے کہا کہ میں واپس کیسے آؤں. اچھا. تو کہا گیا کہ یہ واپس آنے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے نا وہ مجھے انوائٹ کرے. اچھا یہ عمران خان کی اپنی خواہش تھی؟ یہ ان کی خواہش نہیں تھی، انہوں نے اس کا ذکر کیا جا کر جنرل زاہد علی اکبر سے، جو کرکٹ بورڈ کے اس وقت چیئرمین تھے. اچھا. پی بی سی کے. اچھا.
تو جنرل زاہد نے ہنستے ہنستے مذاق میں اچھا میرے والد صاحب سے کہا جی وہ عمران جڑا ہے وہ ریزائن تو کرتا ہاں، لیکن ہوں واپس آنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک، تو میرے والد صاحب نے کہا یار جو جوان لڑکا ہے اس کو کھیلنا چاہیے. ہاں تو انہوں نے کہا جی وہ کہتا ہے پریزیڈنٹ صاحب مجھے کہیں تو پھر میں کھیلوں گا ہاں. ورنہ میں نے نہیں آنا. یعنی خان کے دماغ میں اس وقت سے یہ چیزیں تھی کہ مجھے ایسے سب سے ٹاپ مین بولے وہ بولے. تب میں آؤں گا. پھر کیا یہ گیا کہ انہوں نے کہا یار کہ پھر اس کو عزت سے واپس لے کر آئیں. اچھا تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کے جتنے نامور کھلاڑی ہیں نا ان کے لیے گولڈ میڈل بناؤ اچھا اور میری طرف سے کھانا. صحیح. تو پھر یہ بڑے ظہیر عباس ہو گیا, انتخاب عالم ہو گیا, یہ جتنے بھی اس تو وقت کچھ تھا جو بھی تھا اس وقت, صحیح اللہ مجھے ابھی یاد نہیں ہے, ٹھیک. ان سب کا کھانا ہوا اور گولڈ میڈل ان کو پہنایا گیا. تو جب خان صاحب کی باری آئی تو جنرل صاحب نے کہا تمہیں کس لیے بھائی, یہ تو ہمارے لیجنڈز ہیں, ان کو میں پہنا رہا ہوں, تم تو ابھی کھیل رہے ہو ہاں تو تم واپس آؤ کرکٹ کھیل. ہاں تو دس از ہاؤ ہی کیم بیک اینڈ دین گاٹ از 92 ورلڈ کپ. ورلڈ کپ, اور وہاں سے پھر خان صاحب وہاں بننا ان کا شروع ایک ہوا. نیا سفر شروع پھر ہو گیا. دوسرا میرے بھائی کے ساتھ بڑے تعلقات, اچھا انوار بھائی. انوار کے ساتھ. انوار نے ایک بنایا تھا پراؤڈ پاکستانی, جو ایک تنظیم تھی جس کے اندر وہ غریب لوگوں کی ہیلپ کرتے تھے, ایمبولینس وغیرہ. تو اس کا ایک اینول فنکشن ہوتا تھا صحیح. جو 2 یا 3 مرتبہ خان صاحب کو انہوں نے انوائٹ کیا ایز چیف گیسٹ, اور جنرل صاحب بھی جاتے تھے وہاں, اور کہیں بہت بڑے ہال میں اور بڑی لوگ جاتے تھے. اور انور مقصود صاحب اس کے 2 یا 3 دفعہ ہوسٹ بنے. صحیح انہوں نے اپنے کہیں وہ ٹک ٹاکس کے اندر اس کا ذکر بھی کیا صحیح. کہ رات 3 بجے مجھے بلایا اور سارے بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے یہ کہا. تو اس لحاظ سے پھر خان صاحب کے کیونکہ انوار کے ساتھ اچھے تعلقات تھے, صحیح. تو 88 میں جب جنید صاحب کی حکومت ختم ہوئی تو ویسے ہی کہیں بیٹھے بیٹھے سب گھر والے بیٹھے ہوئے تھے, تو ڈاکٹر صاحب نے کہا, میرے بھائی نے کہا والد صاحب کو, یا کوئی اچھے لوگ لے کر آئے ہوں. مطلب پتہ تو تھا کہ انٹرم گورنمنٹ آ رہی ہے. تو انہوں نے کہا کیا مطلب ہے اچھے لوگوں کو؟ جی عمران خان کو لے کر آئے. انہوں نے کہا کس لیے؟ انہوں نے کہا جی کرکٹ کلچر ہمارا مطلب اسپورٹس والا جو تو شعبہ ہے. انہوں نے کہا وہ آئے گا, وزیر بنے گا. انہوں نے کہا جی میرا خیال ہے بنے گا. انہوں نے کہا اچھا چلو بات کر. تو پھر ڈاکٹر صاحب نے ان کو کال کیا, وہ لنڈن میں تھا. اچھا تو اس نے کہا میں 1-2 دن کے بعد آپ کو بتاتا ہوں. ٹھیک. آئیڈیا تو پسند آیا, ہاں لیکن پھر 2 دن کے بعد مطلب ان کو خیال آیا. ان کا یار کہ میں یہ ایک 3 مہینے کے لیے 6 مہینے کے لیے پھر بعد میں الیکشن ہو جانے, ہاں. تو اس لیے ابھی میں نہیں آ, ورنہ اس وقت یعنی اقتدار کی سیاست کا ان کو شروع سے ہی انٹرسٹ تھا. اب یہ پتہ نہیں انٹرسٹ تھا کہ نہیں. اگر 80s کے انٹرسٹ زمانے. ہوتا تو اس وقت وہ پھر انٹرم وزیر بن جاتے, لیکن میرا ہاں خیال ہے لانگ ٹرم ان کا تھا کہ بعد میں پھر چیزیں شروع ہوئیں. اور مجھے یاد ہے کہ 1990 کا الیکشن تھا میرے خیال میں, تو اس وقت نواز شریف 14 سیٹیں آفر کر رہا تھا عمران خان کو. اچھا اور میرا خیال ہے اس وقت ان کے جو قریبی تھے سیف الرحمان صاحب تھے, ہاں تو ان کو کہا کہ ان سے جا کے بات کروں. ہاں. تو انہوں نے کہا نہیں میں نے نہیں, تمہارے ساتھ مل کے نہیں کرنا میں نے. اچھا عمران خان مطلب نے آفر نہیں لی, ورنہ وہ صحیح. جس طرح وہ IGI ٹائپ تھی اس میں مطلب کچھ سیٹیں ان کو دے رہے تھے. ہاں 90 کا حالانکہ وہ ابھی پالیٹکس میں آئے بھی نہیں تھے. ابھی ہاں آئے تھے مطلب شروع میں, ہاں اس وقت کی بات ہے, مجھے یاد نہیں کہ سال کون سا تھا وہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بتائیں اعجاز صاحب کہ اس وقت جو بل پاس ہوا ہے پارلیمنٹ میں, آپ نے ووٹ کیا ہے؟ یہ جو ایکٹ 2017 کا جو ایکٹ انہوں نے اس کے اندر ہاں امینڈمنٹ میں بیٹھا ہوا تھا وہاں اسمبلی میں, آپ نے ووٹ کیا؟ لیکن اس میں ہم سے کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی تھی اس بارے میں. نہیں وہ تو ڈسکشن ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, لیکن آپ نے ووٹ تو کیا. ہاں ووٹ مطلب ووٹ کیا دینا, مطلب ہم بیٹھے ہوئے تھے, ووٹ ہوا ہی نہیں. یس اور نو, وہ آئیز ہیو اٹ اور دا نوز ہیو تو اٹ. آپ اس کو ڈو یو تھنک کہ یہ ایک اپروپریٹ ایکشن لیا دیکھیں گورنمنٹ نے؟ اپروپریٹ کی بات نہیں ہے, بات یہ اگر آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا, تو اگر آپ کوئی راستہ ڈھونڈ رہے ہیں. لیکن آپ تو ابھی کہہ رہے تھے آئین تو پاکستان میں چلتا ہی نہیں ہے. نہیں اب مطلب پارلیمنٹ کے اندر تو جب آپ بل پاس کریں گے جی تو وہ تو آئین میں رہتے ہوئے کریں گے نا, مطلب صحیح. اس کے باہر تو نہیں جا سکتے. میں صحیح. اور باتوں پہ یہ کہہ رہا تھا جیسے کہ ہمارے جو براڈر پرسپیکٹو میں, ادارے ٹھیک جو ہے ہیں سسٹم, ٹھیک ہے, اور جو ہمارے کہ ادارے کس ادارے کو کس طرح فنکشن کرنا چاہیے. یہ بات تو اس پرسپیکٹو سے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو آلریڈی یہ 3 جو پوائنٹس تھے اس کے اندر, اب بنیادی طور پہ تو کوشش یہی ہے نا کہ حکومت کی کہ ان کو اسپیشل سیٹیں نہ ملیں. جو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس سے وہ مطلب چاہتے ہیں کہ ایک قانون کے تحت اس کو ٹیکل کیا جائے. سپریم کورٹ بھی جو ہے نا اپنے جو اس کا دائرہ اختیار ہے اس سے ایک قدم آگے جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا, وہاں بھی تھوڑی سی سیاست تب آ گئی ہے انفارچونیٹلی, اور وہاں پہ یہ ساری جو تھی سیٹوں کے بارے میں کم تھی اور ایکسٹینشن کے بارے میں زیادہ, ٹو بی ویری فرینک. صحیح. وہاں پہ 2 گروپ بن گیا, وہ 8 اور 5
ہاں اگر آپ نے دیکھا ہو. جی جی وہ اور اس کی ایک صاف پیغام انہوں نے دیا کہ جی ہمیں موجودہ چیف جسٹس کی ایکسٹینشن جو ہے نہیں وہ منظور منظور نہیں ہے. صحیح اس میں پھر یہ بل بھی آ گیا بیچ میں، ہاں تو ان کی گروپنگ بھی سامنے آ گئی. صحیح اور پھر انہوں نے مطلب جس طرح سے وہ ڈکٹیٹ کروایا وہ اس طرح تھا جیسے کہ وہ لیجسلیٹ کر رہے ہیں. ہاں سپریم کورٹ کا کام ہے اس کی انٹرپریٹیشن کرنا. صحیح تو حکومت نے دیکھیں، حکومت جب بھی ہے وہ دیکھے گی کہ ہم نے کس طرح سے اپنے آپ کو بچانا ہے. بچانا ہے ظاہر ہے. اب بہت سے اس طرح بھی سپریم کورٹ نے پھر وہاں پہ ریویو کے لیے انہوں نے بھی پٹیشن ڈال دی ہے اور کسی نے چیلنج بھی کر دیا اس کو. تو زیادہ اب آگے دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے.